اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اے لوگو یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے موعظت، واعظ کی چیز آ چکی ہے، واعظ و نصیحت تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس آ چکی ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور سینوں میں جو بیماریاں ہوتی ہیں ان بیماریوں کے لیے شفا بھی اس میں موجود ہے، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے، ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ آپ دیکھیں یہ قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 4 وصف بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، یہ اپنے رب کی طرف سے موعظت ہے۔ انسان جو برائیوں میں پھنسا ہوا ہے، گناہ کی زندگی گزار رہا ہے، بے خبری میں، بے فکری میں پڑا ہوا ہے، قرآن اس کو جھنجھوڑ کے جگاتا ہے، اس کی زندگی کا مقصد اس کو یاد دلاتا ہے، اپنے رب کے بارے میں ذمہ داری کا احساس اس کو دلاتا ہے۔ یہ موعظت ہے، یہ واعظ ہے، اس میں ڈانٹ ہے، بے فکری سے جگانے کے لیے اس میں انسان کو جھنجھوڑنا ہے۔ 2، اس میں دلوں میں، سینوں میں موجود بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ دلوں میں بیماریاں کون کون سی ہوتی ہیں؟ 2 قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں، ایک شبہات کی بیماری، 2 شہوات کی بیماری ہے۔ دلوں میں شک ہوتا ہے، اللہ کے بارے میں شک، رسول کے بارے میں شک، خود قرآن کے بارے میں شک، اور آخرت کے بارے میں شک، حق کے بارے میں شک، دلوں میں شک ہوتا ہے۔ یہ قرآن پڑھنے والا اس شک سے نجات پاتا ہے، اس کے دل کو قرآن یقین دیتا ہے۔ 2، دلوں کے اندر شہوتوں کی بیماری ہوتی ہے، لذت پرستی اور خواہشات کی پیروی، یہ دل سے شروع ہوتی ہے۔ دلوں میں لذتوں کی چاہت ہوتی ہے، ان چاہتوں سے، ان خواہشات سے انسان اگر ان خواہشات کے پیچھے چلے، بہت سارے گناہ انسان کرتا ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہے، ان کا مال چھینتا ہے، لوگوں کی عزتیں خراب کرتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، خیانت کرتا ہے۔ دل کے اندر مال اور عورت اور عہدہ اور شہرت، ان چیزوں کی لذت، یہاں تک کہ دنیا کی کھانے پینے اور اس طرح کی شہوتوں کی لذتیں انسان کو اندھا کر دیتی ہیں اور انسان سے گناہ کرواتی ہیں۔ قرآن ان بیماریوں سے انسان کے دل کو شفا دیتا ہے۔ جب قرآن آدمی سمجھتا ہے، دل میں اللہ کی بات سے اثر ہوتا ہے اور گناہوں سے بچنا آسان ہوتا ہے، گناہوں سے بچنا انسان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز قرآن واعظ ہے، 2 قرآن شفا ہے بیماریوں سے، دل کی بیماریوں سے، 3 ہدایت ہے، قرآن کا پڑھنے والا ہدایت پاتا ہے، اس کو حق اور باطل میں فرق سمجھ میں آتا ہے، اس کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے سمجھ میں آتا ہے، اس کو زندگی میں ہدایت نصیب ہوتی ہے، اس کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق ملتی ہے، وہ صحیح راستے پر چل کے منزل تک پہنچنے والا بنتا ہے۔ اور نمبر 4 وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ رحمت ہے۔ ہدایت اور رحمت کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے۔ ایمان والے اس کی بات کو قبول کرتے ہیں اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، صحیح رہبری ان کو نصیب ہوتی ہے۔ اور 4 رحمت ہے، جب قرآن پڑھتے ہیں، دنیا کی مصیبتوں میں، پریشانیوں میں جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، پچھلے نبیوں کے واقعات پڑھتے ہیں، آخرت میں اللہ کے وعدے سنتے ہیں، ان ساری چیزوں کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حصہ ان کو دنیا میں ملتا ہے، تسکین دل کو ملتی ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمت عطا ہوتی ہے کہ وہ دین پر جمے رہے، آخرت کی طرف بڑھنے والے، آخرت کی کامیابی کی طرف آگے بڑھنے والے بنے۔ تو یہ قرآن ہے جس کے 4 وصف یہاں پر اللہ نے بیان کیے ہیں، 1 موعظت واعظ، 2 شفا، 3 اللہ کی طرف سے رہبری
اور 4 اہل ایمان کے لیے رحمت۔ قرآن پڑھنے والا سکون پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے سکون میسر ہوتا ہے، وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ جب آدمی قرآن پڑھتا ہے اور اللہ کی بات اس میں پڑھتا ہے، آخرت کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، دنیا میں اللہ کی نصرت اور اصول اور قواعد اور اللہ کی تسکین، جب اس سب کو پڑھتا ہے تو زندگی میں چاہے دعوت کے میدان میں پریشانیاں ہوں، معاش کے میدان میں پریشانی ہوں، یا کسی اور اعتبار سے انسان کو دنیا میں تکلیفیں ہوں، اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھنے سے اس کے دل کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ لہٰذا قرآن سے جڑے رہنا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔